دیکھیے سب سے بڑی وراثت کوئی باپ اگر اپنے اولاد کو دے سکتا ہے تو وہ محبت علی۔ جملہ میرا یقیناً بڑا تھا، آپ نے اس کو محفوظ کیا، خدا خوش رکھے آپ کو۔ کوئی بھی باپ اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی وراثت سب سے بڑی چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ محبت علی ہے۔ میں نے اس لیے محبت علی کہا کہ محبت علی کا مطلب صرف محبت علی نہیں ہے، محبت علی کا مطلب ہے عزت، محبت علی کا مطلب ہے عظمت، محبت علی کا مطلب ہے شرافت، محبت علی کا مطلب ہے علم، محبت علی کا مطلب ہے پاک نسب، محبت علی کا مطلب ہے شعور، محبت علی کا مطلب ہے فہم، محبت علی کا مطلب ہے ادراک، محبت علی کا مطلب ہے تدبر، محبت علی کا مطلب ہے تفہم، محبت علی کا مطلب ہے تعقل، محبت علی کا مطلب ہے طہارت، محبت علی کا مطلب ہے سیادت، محبت علی کا مطلب ہے شرافت، محبت علی کا مطلب ہے نجابت، محبت علی کا مطلب ہے رسالت، محبت علی کا مطلب ہے امامت، محبت علی کا مطلب ہے توحید، اس لیے کہ توحید بھی اس وجہ سے پہچانی گئی کہ زمین پہ علی جیسا کوئی عابد ہے جس نے بتایا کہ کوئی معبود ہے۔ علی کے سجدوں نے اس کی مسجودیت کو ثابت کیا ہے، نہیں تو آج کا کوئی ملا اللہ کو سجدے کرے تو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے واپس پلٹ جائیں گے کہ ہم اس کے خدا کو مانیں۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ یہ جس خدا کو سجدہ کر رہا ہے، اس ملا کے سجدہ جس کو کر رہا ہے اس خدا کو مانے، اس لیے کہ ملا سجدہ تو سر میں رکھتا ہے، دل اس کا دولت میں ہوتا ہے۔ کسی مولوی کا دل ڈیزل میں ہوتا ہے، کسی مولوی کا دل کسی پرمٹ میں ہوتا ہے، کسی مولوی کا دل مدرسوں کے پیسوں میں لگا ہوتا ہے، کسی مولوی کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پہلی رمضان آئے گی روزہ رکھ کر سعودی عرب جاؤں گا، زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں لگ جاؤں گا۔ آنے والی ہے رمضان، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو علی نے اتنا اعلیٰ ہوتے ہوئے اس اعلیٰ کی مسجودیت کو ثابت کیا کہ جب علی جیسا بندہ کہ جس کی بندگی پہ لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہ بندہ ہے بھی یا نہیں، جب وہ اتنا بلند ہوتے ہوئے کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو دل چاہتا ہے کہ علی کے خدا کو سجدہ کیا جائے، اور وہی خدا اصل خدا ہے جس خدا کو علی سجدے کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ علی کا مطلب علی کی محبت صرف علی کی محبت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد میں محبت علی چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ علم چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ جملہ محفوظ کیجئے گا، اس لیے میں رکا ہوں، میں چاہتا تو آگے بڑھ جاتا، لیکن اس جملے پہ رکا اس لیے ہوں کہ اس کو محفوظ کیجئے گا کہ محبت علی کا مطلب صرف محبت علی نہیں ہے، بلکہ ایک علم کی دولت ہے جو اپنے پس پش چھوڑ کر جا رہا ہے، جو اپنے بات اپنے گھر والوں کو دے کر جا رہا ہے۔ اگر آج بھی مرحومین کے جو وارثین ہیں انہوں نے فرش مجلس بچھایا ہوا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا جانے والا جو بھی گیا ہمارے اس گھر سے اٹھ کر، وہ ہمیں اپنے بعد وہی دولت دے کر گیا ہے جو اس کا باپ اسے دے کر گیا تھا۔ سلامت رہیں، جملے آپ محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ علی کا محبت، علی کی محبت کا مطلب علم سے محبت ہے، اس لیے اللہ نے بار بار سوال کیا ہے۔ بہت مختصر گفتگو ہے لیکن چاہتا ہوں آپ میرے ذہن سے جڑے رہیں، اور آپ کو میرا طریقہ گفتگو بھی معلوم ہے کہ میں آپ سے بڑے قریب ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے اللہ نے قیامت تک ایک سوال قرآن میں رکھا ہے۔ میں نے اس لیے قرآن کو موضوع گفتگو بنایا ہے کہ ابھی 4 یا 5 دن بعد بہار قرآن کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور عاشقان قرآن جو ہیں وہ قرآن پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی۔ میں کہیں کسی بزرگ سے جملے سن رہا تھا تو علامہ حضرت حسن زیدی نے کوئی جملے کہے تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ کبھی محشر میں اللہ سے سامنا ہو گیا تو گفتگو ہوگی، وہ ہم سے سوال کرے گا، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے کہ جو میں اللہ کو دے سکتا ہوں۔ اگر اللہ پوچھے گا کہ بھئی یہ بتاؤ صبح کی نماز پڑھی تھی، میں کہوں گا کہ بھئی میں اٹھ نہیں سکا، نیند میں تھا، تو وہ کہے گا کہ تم نیند میں تھے، اٹھے کیوں نہیں؟ تو حسن زیدی نے کہا کہ بھئی میں اس سے کہوں گا کہ آپ کبھی سوئے ہوں تو آپ کو پتا چلے۔ آپ
کو کبھی نیند آئی ہو تو معلوم ہو کہ بھائی نیند سے جاگنا کیسا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ بھائی یہ بتائیے کہ ظہر پڑھی تھی, ظہرین پڑھی تھی. کہا بھائی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا تھا, روزی کمانا تھی, گھر میں بچوں کی تربیت پرورش کرنا تھی. آپ کے بچے ہوں تو پتہ چلے کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا. کہنے اچھا بھائی سارے جواب میرے پاس موجود ہیں. کہنے انہوں نے پوچھے گا کہ بھائی روزہ رکھا تھا, کبھی روزہ رکھا, بھوکے رہے؟ تو میں کہوں گا کہ کبھی آپ کو بھوک لگی ہو تو میں بتاؤں, اس لیے کہ روزہ رکھنے میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کہنے اچھا تو روزہ کھولا تو تھا؟ اللہ کہے گا روزہ کھولا تو تھا. عجیب مسلمان ہے, روزہ رکھنے پہ اتنا زور نہیں ہوتا جتنا افطار پہ زور ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھوں گا, اللہ پوچھے گا روزہ کھولا تو تھا؟ کہاں بھائی روزہ کھولا تھا. یہ عبادت ہمیں اتنی پسند ہے کہ ہم تو اس عبادت کی طرف فوراً لپکتے ہیں, 1 منٹ پہلے ہی کھول لیا تھا. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں, حضرت حسن زیدی علی اللہ مقاموں کے جملے. تو کہنے لگے اب اللہ کو جلال آیا. اللہ نے کہا اچھا 1 منٹ پہلے کھول لیا تھا, تو اب سزا یہ ہے کہ 2 گھنٹے مسجد میں کھڑے رہنا. تو میں نے اس لیے موضوع قرآن کو قرار دیا کہ بہار قرآن کا موضوع, بہار قرآن کا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ ایک سوال کر رہا ہے. دیکھیے میں کہیں اسی ممبر پر, مرکزی امام بارگاہ کے ممبر پر میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ علم کلام کی بحث ہے اور علم تفسیر قرآن کی بحث ہے کہ بہت سی آیتیں ناسخ ہیں اور بہت سی آیتیں منسوخ ہیں. کہ کچھ آیتیں ہیں کہ جو اتری اور اس کے بعد ان پر عمل منسوخ ہو گیا, کہ بس صرف آیت ہے, عمل نہیں کیا جائے گا. اور میں اس کی مثال دے چکا, تفصیل بہت لمبی ہے, جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہ میرے جملے کو محفوظ کر لیں گے کہ بہت سی آیتوں پر عمل منسوخ ہو گیا, آیتیں موجود ہیں. لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی مفسر سے, کسی بھی مسلک کے, مشرق کے, مذہب کے, فقہ کے, فرقے کے, شریعت کے, کسی بھی مسلک کے عالم سے جا کے آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. خدا خوش رکھے آپ کو, یہ قرآن پر بولنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, اس لیے کہ ہمارا ہی خاصہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن پر بھی بات کرتے ہیں, تلاوت قرآن کے ترجمے پر بھی گفتگو کرتے ہیں. تو اب اللہ نے سوال کیا, اور میں نے کہا نا سوال کیجئے گا کسی سے بھی جا کے. پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی آپ پوچھئے, اے نبی آپ پوچھئے. لفظ قل پر بحث کر چکا اسی امام بارگاہ میں کہ بہت سے مقامات پر اللہ نے لفظ قل سے سورے بھی شروع کیے ہیں اور آیتیں بھی شروع کی ہیں. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہو کہو کہو, تو یہ اللہ کیا کسی مولوی سے کہہ رہا, کیا کسی مفسر سے کہہ رہا, کیا کسی ملا سے کہہ رہا, کس سے کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے. اے محبوب تم کہو, تم کہو, تم کہو. اب کس سے کہو؟ یعنی یہ بات بھی بالکل سمجھی ہوئی ہے کہ جب کوئی کہنے والا ہے تو یقیناً کوئی سننے والا بھی ہے, اور جب کوئی کہنے والا ہے اور کوئی سننے والا ہے تو یقیناً کوئی کہلوانے والا بھی ہے. پتہ نہیں جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. کوئی کہنے والا ہے تو کوئی کہلوانے والا بھی ہے اور کوئی سننے والا بھی ہے. تو اب 3 ہو گئے, ایک اللہ جو کہلوا رہا ہے, ایک رسول جو کہہ رہا ہے, ایک وہ جو سن رہے ہیں. قرآن کی یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی, توجہ میری جانب, 20 سے 25 منٹ کی بات رہ گئی ہے اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں پیغامات دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں, اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں. قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہوئی, اس لیے میں نے کہا کہ ہر مسلک سے, ہر مشرق کے کسی بھی عالم سے پوچھنا کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی. کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں, کہے گا نہیں, آیت آج بھی ویسے
ہی موجود ہے جیسے اس وقت تھی جب اتری تھی. جب اتری تھی تو کس پر اتری؟ رسول پر اتری. اور کس سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو؟ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم پوچھو کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں سامنے کی بات ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے کھڑے قرآن پڑھ لینے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے کی بات ہے, اگر کچھ دیر بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے, کچھ دیر بیٹھ کر غور و فکر کر لیا جائے, کچھ دیر بیٹھ کر تدبر کر لیا جائے, تو سوال یہ ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی. آیت کا کہلوانے والا اللہ, آیت کا کہنے والا رسول, آج بھی آیت موجود ہے. تو اگر رسول 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے تھے تو اصولاً آیت کو بھی منسوخ ہو جانا چاہیے تھا کہ کہلوانے والا تو ہے, کہنے والا چلا گیا, لیکن آیت کا جاری رہنا یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی اللہ رسول سے کہلوا رہا ہے, رسول آج بھی کہہ رہا ہے. تو اب ان سے ہاتھ جوڑ کر سوال کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کا وصال ہو گیا, تو پوچھنا چاہتا ہوں یہ لفظ قل آیا کس کے لیے ہے؟ اگر رسول موجود نہیں ہے تو کوئی رسول جیسا آج بھی موجود ہے. جیتے رہے آپ, سلامت رہے. اگر رسول نہیں ہے تو یہ لفظ قل, اس کو اپنے لوح قلب پر جملہ محفوظ کر لیں اور چاہے تو اس کو اپنا اسٹیٹس بنا لیں کہ لفظ قل, قرآن میں لفظ قل حیات مصطفیٰ کا سب سے بڑا ثبوت ہے. وہ سلامت رہے جس نے میرے جملے کو محفوظ کیا. قرآن میں لفظ قل حیات مصطفی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. جب تک لفظ قل موجود ہے تب تک یہ قرآن کی آیت آواز دیتی رہے گی کہ رسول موجود ہے. آپ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ پا رہے. یہی ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو آج کا محمد ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ پردے میں ہے, علیحدہ بات ہے کہ پردے میں. توجہ ہے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں جملے. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ باتیں علی ابن ابی طالب نے تفہیم کی منزل پر, تشریح کی منزل پر, میرے ساتھ رہیے گا اور میں کہتا ہوں میرے ذہن میں جوڑے سے بالکل ذہن سے ذہن جوڑ کے رکھیے گا. یہ باتیں میرے مولا سے صادر ہوئی اور اس وقت صادر ہوئی کہ جب علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے سلونی کا نعرہ بلند کر رہے تھے, اور جب آپس میں بیٹھے ہوتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی عالم پر, علم پر جب بات ہوتی تھی, تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو بھائی علم کے 3 زینے ہیں, علم کے 3 زینے ہیں, علم کی 3 سیڑھیاں ہیں. اب علی علم کے مدارج گنوا رہے ہیں. تمہید آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ جملے آپ نے سنے ہوئے, لیکن میں ان جملوں کو پل بناتے ہوئے آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. جملے آپ نے محفوظ کیے, خدا آپ کو سلامت رکھے. کہا علم کے 3 زینے ہیں, علم کی 3 سیڑھیاں ہیں. علی کے جملے ہیں, اور علی کے جملے بڑے اعلیٰ ہوتے اور قدردان ان کی قدر کیا کرتے. میرے مولا نے کہا علم کے 3 زینے ہیں. جو پہلے زینے پر رک گیا, جو پہلے زینے پر آ کر رک گیا. اب یہ زینے ایسے نہیں ہے کہ کوئی سیڑھی بنی ہوئی ہو. علم کہہ رہے, علی کہہ رہے علم کے 3 مدارج ہیں. اس کو علی نے زینوں کی مثال دے کر سمجھایا. بات پہنچ گئی نا. اب یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ممبر کے 3 زینے یا سیڑھی کے 3 زینے, علم کے 3 مدارج ہیں. لیکن علی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. کہا علم کے 3 زینے ہیں. جو پہلے زینے پر آ کر رکا وہ مغرور اور متکبر ہو گئے. میرے ساتھ ساتھ آتے جائے, اتنا مشکل جملہ نہیں تھا, علی کا جملہ. کہ جو پہلے زینے پر آ کر رک گیا وہ مغرور اور متکبر ہو گئے. اس کا مطلب ہے, جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور جملہ آپ تک پہنچے گا. علی کہہ رہے ہیں کہ علم کے 3 زینے ہیں. جو پہلے زینے پر آ کر رک گیا اور اس کی ترقی رک گئی, وہ آگے نہیں بڑھ رہا, تو وہ مغرور اور متکبر ہو گیا. تو علی کے ان جملوں کی روشنی میں کم از کم ہمیں یہ پہچان تو مل گئی کہ جو مولوی, جو عالم, جو علم تمہیں مغرور اور متکبر نظر آئے, سمجھ لینا ابھی بھی جاہل ہے. جیتے رہے. یہ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ علمی جملوں پر بھی داد دیا کرتے. خدا خوش رکھے آپ کو. تو جہاں بھی کوئی عالم مغرور اور متکبر نظر آ جائے, سمجھ لینا علم کے پہلے زینے پر ہے. اس کی علم کی طرف رکی ہوئی ہے, آگے نہیں بڑھ رہا. کسی کی بات بری تو نہیں لگی نا, بات بری لگنے والی ہے ہی نہیں. میں تو کسی عالم کی بات کر رہا ہوں. اب جو غرور نہیں کر رہا وہ اپنے کو اس میں سے نکال دے. علی نے کہا جو پہلے زینے پر آ کر رکا وہ مغرور اور متکبر ہو گیا. کہا جو
دوسرے زینے تک پہنچا اس نے تواضع اور انکساری حاصل کی. وہ متواضع ہو جاتا ہے, وہ منکسر المزاج ہو جاتا ہے, وہ جھک جاتا ہے. اور اب دیکھیے گا میرے مولا کا جملہ, پہلے زینے پر جو آیا وہ مغرور اور متکبر ہو گیا, جو دوسرے زینے تک پہنچا وہ متواضع اور منکسر ہو گیا, عاجزی اختیار کی. اور جو آخری اور تیسرے زینے تک پہنچا, ہے کاش کا جملہ پہنچ جائے, علی کا جملہ ہے. اور میں جب مولا کا جملہ وہ جملے ادا کرتا ہوں کہ جو علی نے ممبر سلونی سے کہے تھے, تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ میں خود اپنے کو سامعین میں بیٹھا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں بھی ممبر کوفہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, علی ممبر سلونی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور علی کی لسان سے نہیں خدا کی زبان سے جملے ادا ہو رہے ہیں. علی کہتے ہیں جو پہلے زینے پر پہنچا وہ مغرور اور متکبر ہو گیا, جو دوسرے زینے تک پہنچا وہ متواضع اور منکسر اور عاجز ہو گیا, اور جو تیسرے اور آخری زینے تک پہنچا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا. خدا خوش رکھے آپ کو, سلامت رہے. جیسے علمی جملوں پہ آپ داد دے رہے ہیں, یہ آپ ہی کا خاص ساتھ کا جو آخری زینے تک پہنچتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا. یعنی اگر میرے نوجوان دوستوں تک جملہ پہنچ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ جملہ پہنچے, اور اگر پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا. یعنی کیا کہا علی نے کہ جو آخری زینے تک پہنچتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا. جملہ پہنچے تو مجھے بتائیے گا. یعنی اس جملے کی روشنی میں اعتراف جہل بھی علم ہے. جس نے جملہ محفوظ کیا ہے, سمجھ جائے, اس کو میرا سلام ہے. یعنی اپنی جہالت کا اعتراف, اپنی جہالت کا ادراک, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک علم ہے. تو کہا کہ جو آخری زینے تک پہنچتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا, میں نے کچھ نہیں جانا. یعنی یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی جاننے کی ایک علامت ہے. میں دیکھیں آپ کیسے آپ میرے سے قریب ہو گئے, گفتگو سن رہے ہیں, اور میں خوش ہو رہا ہوں کہ آپ یقیناً ان علمی مراحل کو میرے ساتھ طے کر رہے ہیں. یعنی یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی جاننے کی ایک صفت ہے. یعنی یہ تو جانتا ہے نا کہ میں نہیں جانتا. اب جو فلسفہ پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں, مجھے ایک مثال یاد آ گئی, ارسطو کی مثال. ارسطو بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, بڑا فلسفی تھا, فلسفر تھا, اس کی بزم سجی رہتی تھی. اس نے یونیورسٹی کی بنیاد اس نے رکھی, جامعہ کی بنیاد اس نے رکھی, درسگاہ کی بنیاد اس نے رکھی, اور بڑے علمی مراحل پر, علمی مسائل پر اس نے گفتگو کی, اور کوئی سوال ایسا نہیں تھا کہ جس کا وہ جواب نہ دیتا ہو. تو جب کلاس ختم ہو گئی تو شاگرد آگے بڑھا, اس کا ہاتھ چوم کر کہتا ہے استاد آپ سب کچھ جانتے ہیں, میں نے جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا آپ نے ہر سوال کا جواب دیا. تو استاد نے کہا, ارسطو نے کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا. اس نے کہا نہیں استاد آپ سب کچھ جانتے ہیں. کہا نہیں یہ نہ کہو میں سب کچھ جانتا ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں. کہتے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. اب شاگرد نے جھجلا کر کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں جانتے, وہ باہر موچی بیٹھا ہوا ہے, وہ نالین ٹانک رہا ہے, جوتیاں ٹانک رہا ہے, وہ بھی کچھ نہیں جانتا, تو آپ اور موچی برابر ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی کچھ نہیں جانتے, وہ بھی کچھ نہیں جانتا, وہ بھی چپلیں اور وہ جوتے ٹانک رہا ہے, آپ بھی کہتے ہیں آپ کچھ نہیں جانتے. اب ارسطو نے کہا نہیں مجھ میں اور اس میں فرق ہے, اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا, میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. توجہ فرما رہے. یعنی میں نے کہا نا کہ ادراک لا علمی بھی ایک علم ہے, اور علی کہتے ہیں اس منزل تک آ جاؤ, اس زینے تک آ جاؤ جہاں تمہیں اپنے علم کی حدود کا ادراک ہو جائے. اور اس لیے کہا گیا کہ جب نہ جانو تو بتا دو کہ میں نہیں جانتا, اس لیے کہ نہ جانو اور بتا دو گے, جو نہیں جانتے اپنی طرف سے بتا دو گے تو اس کا نتیجہ سبکی ہوتی ہے, تذلیل ہوتی ہے, اس لیے کہ بعد میں آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. اس لیے واحد ایک شخصیت ہے. چلو روکتا ہوں جملہ, ابھی نہیں کہوں گا جملہ, بڑی تیاری کے ساتھ مرزا صاحب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں.
کہ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، اور آیت کیا ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ تک پہنچ جائے تو یقیناً میں آپ کے جملے سننا چاہوں گا کہ جملہ آپ تک پہنچائے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا، ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے ہر عالم پر ایک عالم رکھا۔ اب قرآن کا ایک اصول ہے قبلہ، قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن نے اصول دے دیا، یہ قرآن کا اصول نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے اصول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اور قرآن کی آیت ہے، میرے ساتھ ہے، کہیں چلے گئے؟ وہ اسپیکر والا ہے، اٹھ کے گیا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے نروس ہو گئے، وہ دیکھیں وہ کام کر رہا ہے، دیکھ لیا؟ ابھی میری طرف دیکھیے، صلوات پڑھ کے بتائیں محمد و آل محمد پر۔ اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ بھائی اس پر وہ کور آ گیا تھا، وہ ہٹانے گیا ہے، ختم ہو گئی بات، اس سے متاثر ہو گیا۔ اب میری طرف دیکھیے نا، توجہ ہے نا میری طرف؟ اصول دے دیا قرآن نے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو جانے دوں، گفتگو شروع رکھو، میری طرف دیکھتے رہے۔ ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے، ہر عالم سے بڑا۔ دیکھیے قرآن نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس جملے کو تو سمجھو نا۔ جب قرآن نے کہا ہے تو قرآن الٹپ نہیں کہتا، رینڈملی کوئی بات نہیں کہہ دیتا کہ بس تذکرہ آ گیا کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں، اگر ہے تو ایسا ہے، حقیقت میں ہے۔ دیکھو بعض اوقات لوگ گستاخی سمجھ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا یقیناً حق ہے، اور اس کی تفسیر اور تعویل ائمہ کے اقوال کی روشنی میں کہنے نا یقیناً منبر کا محب اور استحقاق بھی بنتا ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، تو اس آیت کی موجودگی میں کسی عالم پر یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے علم پر تکبر کرے۔ دیکھیے اسی لیے ہمارے نجف و قلم کے جو علماء ہیں جب وہ فتاوی صادر کرتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، ہم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کو بچا لیتے ہیں، اگر کہہ دیتے اقولو بھئی یہ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر قرآن کہتا کہ تم کیا اور تمہارا علم کیا، یہی دعویٰ تو موسیٰ نے بھی کیا تھا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اللہ کہتا ہے پھر تم کیا، تمہارا علم کیا، کیا تمہارا تکبر، کیا تمہارا غرور، کیا تمہارا استکبار، کیا تمہارا فخر و ناز اپنے علم پر۔ اس لیے کہ ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے، ہر عالم سے بڑا ایک عالم رکھا ہے۔ تو آج کسی عالم پر یہ زیبا نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے علم پر غرور کرے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں کس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اقول، اور میرا کہنا یہ ہے اور میرے کہنے پر کوئی حجت نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر کہہ رہی ہے، اور معصوم نے کہا کہ جب دریا پار کر لیا قوم موسیٰ نے، فرعون کی قوم غرق ہو گئی، موسیٰ کی قوم پار کر گئی، اور پار کرنے کے بعد ایک بار اجتماع ہو رہا تھا اور موسیٰ لیکچر دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دینے کے بعد کسی نے جناب موسیٰ سے پوچھا یا موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے اس وقت؟ موسیٰ نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اور میرے ائمہ نے، معصوم نے اس جملے کی بھی لاج رکھی، خدا کی قسم، اس لیے فخر ہے چہردہ معصومین پر۔ معصوم نے اس جملے کی لاج رکھی کہ دیکھو موسیٰ نے اس لیے کہا تھا، موسیٰ نے تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں کہا تھا۔ ائمہ ہیں جو انبیاء کی فکر کی حفاظت کرنے والے ہیں، فکر انبیاء کی حفاظت کرنے والے، اس کی توجیہ پیش کرنے والے ائمہ ہیں۔ ائمہ نے کہا کہ موسیٰ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں کہا تھا، کہ موسیٰ نے اس لیے کہا کہ مجھ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے۔ کیا اس کی تشریح کرنے کی ضرورت؟ موسیٰ اس لیے کہہ رہے تھے کہ مجھ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، توریت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور توریت میں علم خدا ہے، اور جس کے پاس علم خدا ہو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ معصوم نے کہا لیکن اللہ کا اصول اپنی جگہ، اللہ کا اصول اپنی جگہ۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو معصوم نے کہا کہ اس وقت اگر موسیٰ کہہ دیتے کہ میری نگاہ میں شاید اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں، تو پھر بچت ہو جاتی۔ کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو جیسے ہی جناب موسیٰ
جن کی ہیبت مشہور ہے، جن کا غضب مشہور ہے، جو کلیم اللہ ہیں، طور پر جنہوں نے جلوہ نور خدا دیکھا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو فوراً قدرت خدا کو جلا لائے اور کہا جبرائیل جلدی سے جاؤ اور موسیٰ سے کہو یہ کیا تم نے کہا تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ذرا یہاں سے سفر کرو اور جہاں دو دریا مل رہے ہیں وہاں جاؤ، وہاں ایک عالم بیٹھا ہے، اس سے علم حاصل کرو۔